कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 60 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,547 अमवात। 24 घंटे में 2,963 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,26,142 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए पुरअज़म। तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन की फराहमी के लिए गेट्स फाउंडेशन का अज़म काबिल तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोलियो की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। LOC के खोईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। वज़ीर आज़म ने नेशनल डायलॉग का इशारा दे दिया। बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे, मुकालमे से ही आगे बढ़ेंगे। NRO के सिवा हर इशू पर बात हो सकती है। हुकूमत गिरानी है तो ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, वज़ीर आज़म। जनवरी के आखिरी हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान। शटर डाउन और पहिया जाम का शेड्यूल 13 दिसंबर के जलसे में जारी होगा। वज़ीर आज़म डर के मारे मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। धांधली की पैदावार हुकूमत को पहले माना, ना अब मानेंगे, PDM रहनुमा। हुकूमत गिराओ तहरीक, इस्तीफों का सिलसिला जारी। PDM जमातों के कई अरकान ने अपने इस्तीफे कायदीन को भिजवा दिए। मुर्तजा जावेद अब्बासी, असलम रईसानी और अज़मा बुखारी भी शामिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे पर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की संगीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुहलिक वायरस मजीद 56 अफराद की जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 8,603 हो गई। 3,138 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। 2,575 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। NCOC के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 56 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 8,603 हो गई। 3,138 मरीज भी सामने आए। मुतासरा अफराद की तादाद 4,29,280 तक जा पहुँची। 2,575 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,89,687, खैबर पख्तूनख्वा 50,762, पंजाब में 1,25,250 केसेस हैं, जबकि इस्लामाबाद में 33,695, बलोचिस्तान में 17,604, आज़ाद कश्मीर में 7,517 मरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,765 हो गई। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला वस्ती के बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ताहम लॉकडाउन पर किस हद तक अमल हो रहा है, ये बता रहे हैं नवीद कमाल अपनी रिपोर्ट में। कराची के ज़िला सेंट्रल और ज़िला ईस्ट के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन पर शहरी किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कराची में कोरोना के केसेस में इजाफा। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में किया स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिला वसती के चंद ब्लॉक्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के सरकारी हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए पुलिस मौजूद है, न कोई और इदारा। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबर्ग के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी किया गया, वहाँ कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक खुला है। लॉकडाउन तो दूर, ज़ाब्ता अखलाक पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दुकानें तो खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं 8 बजे।
پھر اس کے بعد کچھ کھلی رہتی ہیں کچھ بند ہوئی رہتی ہیں، یہ سلسلہ ہوتا ہے. بس یہ پیک رہا ہے یہاں پہ، ادھر سے لوگ آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا تھا. زیادہ تر تو نہیں ہو رہا کہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ سے کر رہیں گے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت بھی کچھ زیادہ خاص وہ نہیں کر رہی گی کہ بھائی کرونا ہو رہا ہے تو ذرا وہ کریں. ڈپٹی کمشنر ضلع سینٹرل کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران متاثرہ علاقوں میں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور میڈیکل اسٹورز کھل سکیں گے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی. موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، لیکن متعلقہ علاقوں میں شہری ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. خبر پشاور سے ہے، جہاں انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے دکانوں کو سیل کر دیا ہے. یونیورسٹی روڈ پر 13 ریسٹورنٹ، فاسٹ فوڈ سمیت 9 دکانیں سیل کر دی گئی. دلزاق اور 4 سدہ روڈ پر 22 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ رات 10 بجے تک دکانیں اور ریسٹورنٹس بند نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. پشاور انتظامیہ نے کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا ہے. حیات آباد میں 17 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئیں، جبکہ یونیورسٹی روڈ پر 13 ریسٹورنٹ، فاسٹ فوڈ سمیت 9 دکانیں سیل کر دی گئیں. جی، اور دلزاق اور 4 سدہ روڈ پر 22 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئی ہیں. پشاور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ صدر کے علاقے میں بھی 11 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. رات 10 بجے تک دکانیں اور ریسٹورنٹس بند نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا. پشاور انتظامیہ کا کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس میں حیات آباد میں 17 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کر دی گئیں. یونیورسٹی روڈ پر 13 ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ سمیت 9 دکانیں سیل کر دی گئیں. دلزاق اور 4 سدہ روڈ پر 22 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئیں. پشاور سے آپ کو بتائیں کہ صدر کے علاقے میں بھی 11 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئی ہیں، اور رات 10 بجے تک دکانیں اور ریسٹورنٹس بند نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. پشاور انتظامیہ کا کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن ہوا ہے. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے، اس لیے ماسک پہنیں اور احتیاطی تدابیر کا خیال کیجیے. بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا. LOC پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی. کھوئی رتہ سیکٹر پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ. DG ISPR کے مطابق لانس نائک طارق اور سپاہی ظروف شہید ہو گئے. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. یہ اہم خبرات تک پہنچا رہے ہیں. بھارت ایک جانب ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے تو دوسری جانب اشتعال انگیزی سے بھی باز نہیں آ رہا. LOC پر ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ایسا مزہ چکھایا ہے بھارت کو کہ بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. ادھر لداخ میں چین کے ہاتھوں شکست اور اندرونی مسائل نے مودی سرکار کے لیے صورتحال گھمبیر کر دی. بھارت اپنی عوام اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر کسی مہم جوئی کی تیاری کر رہا ہے. ممکنہ بھارتی جارحیت کے پیش نظر پاکستان کی مسلح افواج بھی ہائی الرٹ پر ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. لداخ میں شکست اور اندرونی مسائل سے بھارت بوکھلا اٹھا. عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے کا امن تباہ کرنے کی ٹھان لی. ایک اور فالس فلیگ آپریشن کوششوں میں مصروف. پاک فوج ہائی الرٹ. 2016 میں بھارت نے جھوٹے سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کیا. 26 فروری 2019 کو بھی ایسی ہی ناکام کوشش کی گئی. مصدقہ ذرائع کے مطابق ممکنہ بھارتی جارحیت کے پیش نظر پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں. بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور کسانوں کے احتجاج سے عالمی توجہ ہٹانا ہے. بھارت کے حوالے سے اب عالمی فورمز پر بھی یہ بحث عام ہو چکی ہے کہ کیا بھارت ایک فاشسٹ ملک بن رہا ہے. اس حوالے سے حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہندوز فار ہیومن رائٹس اور امریکن مسلم کونسل نے بین الاقوامی ورچوئل سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں امریکہ، یورپی یونین اور آسٹریلیا سمیت دنیا سے نامور اسکالرز نے انتہا پسند مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا. مبصرین نے کہا کہ بھارت میں پولیس اور عدلیہ حکومت کے اشاروں پر ناچ رہی ہے. اقلیتی گروہوں خصوصاً مسلمانوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں کی جا سکتی. RSS کو حکومت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. ترقی یافتہ ممالک کو جموں و کشمیر کی بگڑتی صورتحال کو بھی تشویش سے دیکھنا چاہیے. دوسری جانب BJP سے جڑی ہندو قوم پرست تنظیمیں اب بیرون ملک سیاست میں بھی مداخلت کرتی ہیں. اوورسیز فرینڈز آف BJP کے نام سے بنائی گئی تنظیم انتہا پسند ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے. BJP اور RSS کے گٹھ جوڑ نے خطے سمیت پوری دنیا کے امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے.
اور اس کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ بھارت کا ایک اور پردہ فاش ہو گیا۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کرنے کے لیے جعلی خبروں کا سہارا بھارت 15 سال سے عالمی اداروں کو آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ 750 لوکل میڈیا پلیٹ فارمز اور 10 سے زائد NGOs کے استعمال کا پردہ فاش ہو گیا۔ EU ڈس انفو لیب نے بھارت کے خفیہ آپریشن سے متعلق سنسنی خیز رپورٹ جاری کی ہے۔